Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. شریعت کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے. بعض لوگ فرض حج کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں الیاذ باللہ کہ بھائی پورے عالم اسلام کے اتنے سارے آدمی حج کرنے جاتے ہیں، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ اربوں روپیہ اگر سارے عالم اسلام کے لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے تو ان کی غربت دور ہو جائے. وہ فرض حج کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اب یہ انتہا پسندی ہے کہ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا فریضہ ہے. جب زندگی میں ایک بار حج کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اب تم اس کو کسی اور صورت میں ڈھالنے کی کوشش کرو، یہ شریعت کے خلاف ہوگا. اور حج کے ذریعے نہ جانے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی روزی اس سے وابستہ ہے. حج سے، حج جو کرتے ہیں تو وہ تو کرتے ہیں، خرچہ کس پہ کر رہے ہیں؟ ان پہ کر رہے ہیں جو سامان بیچ رہے ہیں، ان سے خریداری کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کی روزی ان سے وابستہ ہے. تو اس واسطے ایک مرتبہ حج کرنے کے بارے میں یہ بات کہنا تو غلط ہے، لیکن نفلی حج کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ جس معاشرے میں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، جہاں پر ایک ایک روٹی کے محتاج ہوں، فقر و افلاس پھیلا ہوا ہو، تو وہاں پر اگر ہر سال حج کرنے والے جو ہر سال نفلی حج کرتے ہیں اگر یہ کام کریں کہ جتنے پیسے وہ حجی نفل پر خرچ کر رہے تھے وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر خرچ کریں، غریبوں کے فائدے کو فائدہ پہنچا دیں، ان کا جتنا اب آج کل جو ہے حج 5 لاکھ سے تو کم کا تصور نہیں ہے میرا خیال میں. اور اگر پرائیویٹ آدمی حج کرے تو 12 لاکھ 14 لاکھ 20 لاکھ تک جا رہے ہیں. ہر سال ایک آدمی 20 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے یا 15 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے نفلی حج کے اوپر. اگر وہ یہ پیسے نفلی حج کے پیسے وہ اپنے معاشرے کے نادار افراد پر خرچ کریں گے، کسی بیمار کا علاج پر خرچ کر دے، کسی بے گھر کے لیے گھر دلوا دے، کسی اور اس رقم میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بے گھر ہے اس کو گھر دلوا دے، اور ایک آدمی علاج کے لیے ترس رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اس کا علاج کروا دیتے ہو. یا ایک شخص بھوکوں مر رہا ہے آپ اس کے لیے کوئی روزگار کا اہتمام کر دیتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات زیادہ اجر کا سبب بنے گی، انشاءاللہ زیادہ ثواب کا سبب بنے گی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، فقیہ، صوفی، اولیاء اللہ میں سے ہیں. وہ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اس زمانے میں. تو ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ کوڑے کا ڈھیر ہے. تو ایک بچہ آیا اور اس کوڑے کے ڈھیر میں سے ایک مردہ مرغی اٹھا کے لے گیا. مبارک کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مردہ مرغی کیوں اٹھا کے لے جا رہا ہے. اس سے جا کے پوچھا یہ تو مردہ ہے تم کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہمارے یہاں گھر میں کھانے کو نہیں تو مجبور ہیں کہ مردہ مرغی کھائیں. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا حج کا ارادہ منسوخ، حج کا ارادہ میں ترک کرتا ہوں. اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کوئی حج نہیں کرے گا، سب جتنے پیسے حج پر خرچ کر رہے تھے وہ اس بستی کے نادار لوگوں پر خرچ کریں، ان بھوکوں کو کھانا کھلائیں. یہ مردار مرغی کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں اور تم نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں. لہذا حضرت نے سارا اپنا جو خرچہ تھا وہ ان کے اوپر خرچ کر دیا. ایک طرف حج کی فرضیت کی اتنی اہمیت ہے
नफली हज का भी बड़ा सवाब है, लेकिन नफली हज अगर कोई शख्स नफली हज के बार बार हर साल करने के बजाय वो अगर अपनी उतनी रकम वो गरीब लोगों के लिए उनके फायदे के लिए खर्च करने का एहतमाम कर ले, तो आप सोचो कि कितने गरीबों का फायदा हो जाएगा और कितना मुआशरे से ये मुफलिसी दूर होगी. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें. जज़ाकल्लाह.